Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Issues in public administration. And today's topic is impact of energy crisis on development. آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ ڈیولپمنٹ کے بارے میں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے، گروتھ کس چیز کا نام ہے، اور ڈیولپمنٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، ملکوں کی ترقی کے انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں، اور ڈیولپمنٹ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، گروتھ کا کیا تعلق ہے، گروتھ کا پاورٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے، انیکوالٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اینڈ سو آن. آج جو انرجی کرائسس ہمارے یہاں پر چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری جو اکانومی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، آج ہم اس انرجی کرائسس پہ بات کریں گے. اس انرجی کرائسس کے کچھ حل اگر نظر آئے تو ان پہ نظر ڈالیں گے، اور انرجی کرائسس کے جو مختلف طریقے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. تو آج ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آج کا ہمارا جو ایجنڈا ہے، لاسٹ لیکچر کا پریویو. لاسٹ لیکچر میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہی اکنامک ایشوز جو تھے ہم نے انہی کو ڈسکس کیا تھا کہ اکنامک ایشوز ان فیکٹ ہیں کیا، کون کون سے اکنامک ایشوز ہیں، ہیلتھ ہمارا اکنامک ایشو ہے یا نہیں، ایڈمنسٹریشن ہمارا اکنامک ایشو ہے یا نہیں، فائنینشیلز ہیں یا نہیں، پاورٹی ہے ہمارا ایک ایشو پبلک ایڈمنسٹریشن کا ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بیوروکریسی اٹ سیلف، بیوروکریسی جو رول پلے کر رہی ہے، پولیٹیشینز جو رول پلے کر رہے ہیں، اینڈ بائی دی وے ہم لوگ ایز ہیومن بینگز، ایز سٹیزنز، ایز اسٹیک ہولڈرز، ایز کسٹمرز، ایز کلائنٹس اپنا رول اس میں پلے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آج ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے پاکستان کے ایم ڈی جیز کا. اگر آپ کو یاد ہو تو ایم ڈی جیز کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ واٹ اٹ ول ٹیک ٹو اچیو ایم ڈی جیز. دین ول shift to the energy crisis, what basically energy crisis is, what are the causes of the energy crisis, what are the effects of the energy crisis, and finally we'll end our lecture with the quote of the day. ہمارے Millennium Development Goals for 2015 جو آج سے 8 سال پہلے ہمیں دیے گئے تھے، اور جب ہم اکانومی کو ڈسکس کر رہے تھے، اکنامک ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کر رہے تھے، تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی ایسے انڈیکیٹرز ابھی نظر نہیں آ رہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے جو بھی ہمارے اوپر انڈیکیٹرز لگائے تھے اور جتنی پرسنٹیج تک انہوں نے کہا تھا کہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، گروتھ ہونی چاہیے، وہ گروتھ ہوئی نہیں. یہ ٹوٹل جو ہمارے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں وہ 43 ہیں. ان میں سے 8 کا میں تذکرہ کروں گا کیونکہ ان 8 پر بہت زیادہ زور دیا تھا ورلڈ بینک نے بھی، یونائٹڈ نیشنز نے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی اس میں شامل تھی، IMF بھی اس میں شامل ہے. تو ہم یہ 8 ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1، ایریڈیکیٹ ایکسٹریم ہنگر اینڈ پاورٹی. کیا ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. جب ہم اکنامک گروتھ کی بات کر رہے تھے، اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے، تو اس میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ 3-4 جگہوں پر ڈیولپمنٹ پاکستان میں کافی ہوئی، مگر اس کے جو اثرات تھے وہ عام آدمی تک نہیں پہنچے، اور عام آدمی جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہا. اب بھی جو فگرز ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس وقت 40% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن، پروموٹ جینڈر ایکوالٹی، ریڈیوس چائلڈ مورٹیلٹی، امپروو مینٹل ہیلتھ، کمبیٹ HIV, AIDS, malaria and other diseases, ensure environmental sustainability and develop a global partnership for development.
اب اس میں پہلے پہ تو ہم نے بات کر لی ہے، اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. کیا ہم نے وہ ٹارگیٹس اچیو کر لی ہیں پرائمری ایجوکیشن کے؟ ہماری اٹ موسٹ انڈیورس کے باوجود ہم ابھی تک پرائمری ایجوکیشن کا بھی جو ہمارا ٹارگیٹ تھا ہم اس کو اچیو نہیں کر سکے، اور ابھی تک ہم اس میں کافی لیکس کر رہے ہیں، کافی پیچھے ہیں. پروموٹ جینڈر ایکوالٹی نہیں ہو سکا نا. دو فرق پڑا ہے، اس کا تعلق ویلیوز کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق ہمارے کلچر کے ساتھ بھی ہے کہ ہماری ویلیوز تھوڑی سی چینج ہوئی ہیں، ہمارا کلچر چونکہ چینج ہوا ہے، تو اب وہ جینڈر ایکوالٹی جو ہے وہ تھوڑی سی پروناؤنس ہونا شروع ہو گئی ہے، کانسپیکوس ہونا شروع ہو گئی ہے، نظر آنا شروع ہو گئی ہے. جب سے خواتین جو ہیں وہ جابز میں آئی ہیں تو ہم نے اس وقت جو پرائیویٹ سیکٹر کے فگرز ہیں ان کے مطابق اس وقت آلموسٹ جو ریشو ہے وہ برابر پہ پہنچ چکی ہے. 54% مرد ہیں اور 46% کے قریب خواتین اس وقت جابز میں آ چکی ہیں. اور ظاہر ہے جب یہ صورتحال آتی ہے تو آہستہ آہستہ اویئرنیس بھی کریٹ ہوتی ہے. سو جینڈر ایکوالٹی کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو رہا ہے. ریڈیوس چائلڈ مورٹیلٹی، بچوں کی جو اموات ہیں، جو نومولود بچے ہیں ان کی اموات، ان کی ریشو ابھی بھی کافی زیادہ ہے. ہمارے ایون ساؤتھ ایشین کنٹریز میں سے بہت سارے ملکوں سے ہمارے یہاں پر ابھی صورتحال بہتر نہیں ہوئی ہے. امپروو میٹرنل ہیلتھ، جو مائیں ہیں ان کی ہیلتھ بہتر کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جانے چاہیے تھے وہ اقدامات بھی ابھی تک ٹھیک طریقے سے ہو نہیں سکے، اور اسی لیے اس انڈیکیٹر میں بھی، اس ٹارگٹ میں بھی ہم پیچھے ہیں. ڈیزیزز کے معاملے میں بہت ساری جگہوں پر ہم نے کمبیٹ کر لیا ہے، ہم ٹارگٹ کے کافی نزدیک پہنچ گئے ہیں، لیکن پھر بھی ٹارگٹ ابھی ہم سے دور ہے. انشور انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی، اس پر میرا خیال ہے ہم نے سب سے کم کام کیا ہے، ہم نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا، اور ابھی بھی ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کا ٹارگٹ بھی اچیو ہوتا نظر نہیں آتا 2015 میں. ڈیولپ اے گلوبل پارٹنرشپ فار ڈیولپمنٹ، اس میں انڈیورز کی جا رہی ہیں، کوششیں جاری ہیں کہ ہم اپنے پلیٹ فارمز ڈیولپ کر لیں. جو ساؤتھ کے پلیٹ فارمز ہیں ہم ان کو ہی ایٹ لیسٹ ڈیولپ کر لیں. ڈیوائیڈز ہیں نا، یہ ساؤتھ کے ملک وہ ملک کہلاتے ہیں جو یا تو انڈر ڈیولپڈ ہیں یا پھر ڈیولپنگ سٹیج پر ہیں، اور ہم لوگ چونکہ ساؤتھ میں آتے ہیں، ظاہر ہے ہم اسی میں ہیں. کامسیٹس کا نام بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے. اگر آپ نے کامسیٹس کا نام آپ کو پتا ہو کہ بنتا کامسیٹ سے بنتا کیا ہے، کامسیٹس از کمیشن آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ان دی ساؤتھ. ساؤتھ کی 23 کنٹریز جو ہیں وہ اس کنسورشیم کی ممبر ہیں. پاکستان بائی ورچو آف دی پرنسپل سیٹ always has the slot of the chairman and the executive director. Patron in chief بھی president of Pakistan ہوتا ہے by virtue of his seat. What will it take to achieve the Millennium Development Goals? ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے جو ملینیم ٹارگٹس ہیں، ملینیم گولز ہیں، ہم انہیں اچیو کر سکیں. سب سے پہلی چیز جو چاہیے، جو کہ ابھی وانٹنگ نظر آتی ہے، جو کہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہمیں بھی اس کی تلاش ہے، اور وہ ہے پولیٹیکل ول، کمٹمنٹ اینڈ فوکس. جب گورنمنٹس جو ہوتی ہیں، حکومتیں جو ہوتی ہیں، وہ ولنریبل ہوتی ہیں، سٹیبل نہیں ہوتی، تو ان کی اٹینشن اور بہت سارے ایسے کاموں کی طرف ہوتی ہے جس سے وہ سٹیبلٹی لا سکیں. ہماری جو پرابلمز ہیں، ٹیررزم کی پرابلم آپ کو پتا ہے، انسرجنسیز کی پرابلم آپ کو پتا ہے، جو ریجنل ہمارے اسکرمشز ہو رہی ہیں ان کا آپ کو پتا ہے. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہماری گورنمنٹ کے خلاف ظاہر ہے جسٹیفائبلی سو مظاہرے کر رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان کی اٹینشن اس طرف آ ہی نہیں پاتی.
اور وہ بھی جسٹیفیکیشن یہی دیتے ہیں کہ جناب ہم سنبھل پائیں تو ہم یہ کام کریں. تو ابھی تک یہ جو پولیٹیکل ول والا مسئلہ ہے، کمٹمنٹ کا مسئلہ ہے یا فوکس کا مسئلہ ہے، ہم ابھی تک پریورٹائز نہیں کر سکے. ہم نے ابھی تک اس چیز کے بارے میں سوچا بھی نہیں کہ ہماری سب سے پہلی پریورٹی کیا ہے، ہماری دوسری پریورٹی کیا ہے، ہماری تیسری پریورٹی کیا ہے، اینڈ سو آن. اور جب ہم ان پریورٹیز کو طے کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان پریورٹیز پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ابھی پریورٹیز ہی طے نہیں ہوئی تو کام کیسا؟ ہاں، جو تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے وہ بس ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی پلاننگ، کوئی واضح اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. مانیٹرنگ دی پروسیس، ہمارے جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کے پروسیسز ہیں وہ بھی بہت ویک ہیں. کنٹرول اس سے بھی زیادہ ویک ہے شاید. ہم ہر معاملے میں کسی نہ کسی وجہ سے ہم ریلیکس کر دیتے ہیں. اب انرجی کا ہی مسئلہ لے لیجیے. انرجی میں آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ گورنمنٹ ایک ایسا قانون انٹروڈیوس کروانے جا رہی ہے جس میں آپ کو 1 کروڑ روپے تک جرمانہ اور 7 سال کی قید ہو سکتی ہے بجلی چوری کے سلسلے میں. اگر تو یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر بجلی چوری ختم ہوگی تو وہ بہت سارے بلز میں جو پیسے لگ کے آتے ہیں جو ہم اور آپ لوگ دیتے ہیں، شاید وہ بوجھ ہمارے اوپر سے کم ہو جائے. اسی طرح اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے، اسٹیٹ کا مسئلہ ہے. لوگ کوئی بھی پلاٹ بہت مہنگا خریدتے ہیں لیکن بہت تھوڑی سی قیمت اس کی لگاتے ہیں. سنا ہے گورنمنٹ اس کے اوپر بھی ایک بل لے کر آ رہی ہے کہ اگر آپ اپنی قیمت جو بھی آپ نے ڈکلیئر کی ہے، گورنمنٹ ول بی آتھورائزڈ، گورنمنٹ ول ہیو دی رائٹ ٹو پرچیز دیٹ پیس آف لینڈ فرام یو بائی گیونگ یو 10% مور آن وٹ ایور یو ہیو اسپینٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک کروڑ روپے کا پلاٹ لیا تھا اور آپ نے ڈکلیئر کیا 10 لاکھ روپے کا، تو وہ 11 لاکھ روپے دے کے آپ سے وہ پلاٹ لے سکتی ہے. اگر یہ رول بھی بن جائے تو بھی بہت سارے لوگ سدھر جائیں گے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس کے لیے انہیں کنسسٹنسی بھی چاہیے، پیس آف مائنڈ بھی چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ انہیں ایسے لوگ بھی چاہیے جو اس کے لیے ایک پالیسی فریم ورک بنا سکیں، اس کے امپلیمنٹیشن کے طریقے بنا سکیں. اور پھر ان کو ایسے لوگ بھی چاہیے جو کہ امپلیمنٹرز ہوں، جو کہ ان کو پراپرلی امپلیمنٹ کر سکیں. اور اس کے بعد ان کو ایسے ادارے بھی چاہیے جن کو مانیٹرنگ آتی ہو، جن کو پتا ہو کہ ہم نے مانیٹرنگ کیسے کرنی ہے، اور جو مانیٹرنگ کرنے والے ادارے ہوں ان کے پاس اتھارٹی بھی ہو کہ وہ سزائیں بھی دے سکیں. مگر ابھی یہ دور کی بات لگتی ہے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ہو سکتا ہے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں. اکانومیز نیڈ ٹو گرو ٹو پرووائڈ جابس اینڈ مور انکم فار پور پیپل. اکانومیز دے may be growing a bit, but they are growing on a very slow pace. اس کا نقصان یہ ہے کہ IMF کی طرف سے جو قرضے ہمارے اوپر چڑھ چکے ہیں ان کو پے آف کرتے کرتے، ان کو ریٹائر کرتے کرتے ہم اس قابل نہیں رہتے کہ ہم یہاں پر نئی جابز کریٹ کر سکیں، نئے پروجیکٹس لانچ کر سکیں. اس کے لیے آپ لوگوں کو آگے آنا ہوگا. پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا، جس طرح ابھی پرائم منسٹر نے لون کی ایک اسکیم انٹروڈیوس کی ہے، اگر یہ ٹرانسپیرنٹ ہوئی تو اس سے ہو سکتا ہے کافی سارے لوگ جو کہ واقعی انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں، جو اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کر کے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی تقدیر بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو فیسیلیٹیشن مل جائے اور وہ بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سسٹم مسٹ ڈیلیور سروسز ٹو ایوری ون، مین اینڈ وومن، رچ اینڈ پور. یہ بھی ابھی بہت دور کی بات لگتی ہے. جو لوگ پیسے والے ہیں وہ تو پاکستان میں علاج نہیں کرواتے، اور چونکہ وہ پاکستان میں علاج نہیں کرواتے اس لیے انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں کے ہاسپٹلس کی اور یہاں کی ہیلتھ کیئر کی حالت کیسی ہے. اس لیے کہ ان کو جب بھی کوئی بیماری ہوگی انہوں نے تو پاکستان سے علاج نہیں کروانا. یہ تو جو درمیانہ طبقہ ہے، مڈل کلاس جو ہے، یہ تو اس کے مسائل ہیں، یا پور کلاس جو ہے اس کے مسائل ہیں کہ ان کے لیے BHUs نہیں ہیں، ان کے پاس رورل ہیلتھ سینٹرز نہیں ہیں، ان کے پاس تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے ہاسپٹلز نہیں ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہیں ان میں اگر ہاسپٹل ہے تو اکوپمنٹ نہیں ہے،
ہاسپٹل اور اکوپمنٹ ہے تو ڈاکٹرز نہیں ہیں. اگر ڈاکٹرز اور اکوپمنٹ ہے تو ہاسپٹل کا اپنا انفراسٹرکچر اتنا برا ہے کہ بس اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ جو ایک انرجی کرائسس، دہشت گردی کے بعد ہمارا سب سے بڑا کرائسس جو ہے وہ اس وقت انرجی کرائسس ہے. اس انرجی کرائسس کے جن کو جب تک ہم قابو نہیں کریں گے اس وقت تک حالات بہتر نہیں ہوں گے. آپ کی انڈسٹری ہفتے میں 3-4 سے لے کے 5 دن تک تو بند رہتی ہے. 2-3 دن میں وہ کتنی پروڈکشن کرے گی؟ اور 2-3 دن پروڈکشن کرنے کے لیے جو لیبر فورس وہ لے گی، کیا اس کو پورے ہفتے کے ویجز دے گی یا صرف 2-3 دن کے ویجز دے گی؟ جو کہ وہ کر رہے ہیں، 2-3 دن کے ویجز دے رہے ہیں. اور جب وہ 2-3 دن کے ویجز دیں گے تو کیا وہ مزدور جو وہاں پہ کام کر رہا ہے وہ اس قابل ہوگا کہ اپنے آپ کو بھی چلا سکے اور اپنے گھر کو بھی چلا سکے؟ ان ایشوز پہ جب تک ہم دھیان نہیں دیں گے، ہم اپنے جو MDGs ہیں ہم ان کو اچیو نہیں کر سکیں گے. انفراسٹرکچر ہیز ٹو ورک اینڈ بی ایکسیسیبل ٹو آل. یہ بہت ہی دور کی بات لگتی ہے مجھے تو، کہ ہم ایک ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس میں سب کی ایکسیس ہو، جو جی چاہے وہاں پر جا سکے، اپنے کمنٹس بھی دے سکے، اپنی ریکمینڈیشنز بھی دے سکے، سجیشنز بھی دے سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیک ہولڈر بھی کھلائے. بیوروکریسی نے ایک اتنا بڑا وائڈ کریٹ کر دیا ہوا ہے. جب ہم بیوروکریسی کے بارے میں بات کریں گے تو ہم اس میں یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ یہ وائڈ اتنا بڑھتا کیوں چلا گیا. اس لیے کہ یہ ان کی سائیکی میں شامل ہونا شروع ہو گیا، ان کے خون میں یہ چیز شامل ہوگی کہ دے آر ایلیٹس. اور جب انہوں نے اس کو اپنی نیچر کا حصہ بنا لیا کہ وی آر ایلیٹس، تو انہوں نے لوگوں کو شن کرنا شروع کر دیا. انہوں نے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ختم کر دی. وہ آئیوری ٹاور میں بیٹھ گئے، دیٹس اٹ. اور لوگوں سے بہت دور ہوتے چلے گئے. آہستہ آہستہ اگر کچھ فاصلے کم بھی تھے تو وہ اور زیادہ بڑھ چکے ہیں. اگر بڑے نہیں ہیں تو کم بھی نہیں ہوئے، اور وہ وہیں کے وہیں ہیں. نیپوٹزم موجود ہے، فیوریٹزم موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وکٹمائزیشن موجود ہے. وہ جو ایک کلینش ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ ہمارا کلین بہت اسٹرانگ ہے، اور وہ بیوروکریسی کہتے ہیں جو ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں ہمیں لوگوں کی ضرورت ہی نہیں. اور یہ ایک ایسا وائڈ ہے جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ انفراسٹرکچر کا پرابلم ہے. ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں خود پروپوننٹ ہوں ڈیسینٹرلائزیشن کا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈیسینٹرلائزیشن ہونی چاہیے، ڈیولوشن ہونی چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ جب بیوروکریسی بھی ڈیوالو ہو جائے گی، ڈیسینٹرلائز ہو جائے گی، پروونسز کے پاس چلی جائے گی، ریجن کے پاس چلی جائے گی، تو آپ کے لیے کام لینا آسان ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کتنے امپلائیز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کے 5 لاکھ سے زیادہ امپلائیز ہیں جو کہ فیڈرل سروسز کے تھرو آتے ہیں، اور ان میں سے 10% جو ہیں وہ CSS کے تھرو آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ اراؤنڈ 50,000 آر مور آر بیوروکریٹس. بہرحال جب بیوروکریسی کے بارے میں بات کریں گے کسی اور لیکچر میں تو پھر آپ کے ساتھ کھل کے اس پہ بات ہوگی. پالیسیز نیڈ ٹو امپاور پیپل ٹو پارٹیسپیٹ ان دی ڈیولپمنٹ پروسیس. اس کا میں ذکر آپ سے پہلے ہی کر چکا ہوں. فورٹیفائی پارٹنرشپس ود پرائیویٹ سیکٹر ٹو کمپلیمنٹ اینڈ سپلیمنٹ گورنمنٹ پروگرام. گورنمنٹ سارے کام خود نہیں کر سکتی. گورنمنٹ کو ضرورت ہے پرائیویٹ سیکٹر کی، کارپوریٹ سیکٹر کی، کہ وہ اس کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کام کریں تاکہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، کامن گڈ کے لیے کام کیے جا سکیں. پرائورٹائزیشن اینڈ کانٹیکسٹ سیٹنگ ان ڈیولپمنٹ ورک ایٹ ایچ کنٹری لیول. جب تک ہم پرائورٹائز نہیں کریں گے، یہ بھی میں آپ سے تذکرہ کر چکا ہوں کہ جب تک ہم اپنے آپ کی ہماری جو بھی پرابلمز ہیں ہم ان کو پرائورٹائز نہیں کریں گے، جو ہماری نیڈز ہیں ہم ان کو پرائورٹائز نہیں کریں گے اور کنٹیکچولائز نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ پرابلمز جاری رہیں گی. ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے. اوور کمنگ فائنینشیل، ہیومن اینڈ انسٹیٹیوشنل ریسورس کنسٹرینٹس جو ہمارے اوپر ہیں، یہ ریسورس کنسٹرینٹس
جب ہم قرضوں کا والیوم کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جب یہاں پر ہم انڈسٹری لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جب ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بیلنس کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس میں ایکسپورٹس جو ہیں ان کا اپر ہینڈ ہو، تو شاید اس وقت یہ بھی ممکن ہو سکے. انکریزڈ ریسورسز اینڈ نیو فائنینشیل کمٹمنٹس بائی دی ویلدیسٹ نیشنز. جتنی بھی ہماری ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جب تک وہ اس میں فنڈنگ نہیں کریں گی، میرا نہیں خیال کہ ساؤتھ ایشین کا جو ممالک ہیں وہ، یا جو انڈر ڈیولپڈ ممالک ہیں افریقہ کے وہ، یا لیٹن امریکہ کے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں گے. While sustained growth would be necessary for poverty reduction, concomitant improvement in institutional delivery mechanisms will be essential for achieving progress in all other dimensions of MDGs. یہ ساری ڈائمینشنز میں ہمیں ترقی کرنا ہوگی، ہمیں اپنے ریسورسز پٹ ان کرنا ہوں گے، ہمیں اپنے آؤٹ کمز کو بہتر بنانا ہوگا. اب آتے ہیں انرجی کرائسس کی طرف. ون آف دی بگیسٹ ایشوز ناؤ ڈیز، آپ میں سے جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں، دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، ان کو بہت اس چیز کا ادراک ہوگا، اویئرنیس ہوگی کہ آج کل گیس تو مل ہی نہیں رہی. جن دنوں میں CNG اسٹیشنز کام کر رہے ہوتے ہیں، گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ آپ کے پاس 2 یا 3 دن ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں اتنی سردی میں بغیر گیس کے گزارا کر رہے ہیں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن سے نہ صرف آپ کی جو سوشل لائف ہے، آپ کی جو عام زندگی ہے وہ ہیمپر ہوتی ہے، وہ افیکٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہماری انڈسٹری کا ہے کہ ہماری انڈسٹری کو جب انرجی نہیں ملے گی تو وہ انڈسٹری چلے گی کیسے، اور جب وہ انڈسٹری نہیں چلے گی تو پاکستان گرو کیسے کرے گا. An energy crisis is any great shortfall in the supply of energy to an economy, and it usually refers to the shortage of oil, electricity or other natural resources. Causes of energy crisis. ایجنگ آف دی اکوپمنٹ کتنا بڑا مسئلہ ہے. ہم نے آج سے 40 سال پہلے جو کہ اکوپمنٹ لیا تھا ابھی بھی وہی چل رہا ہے، وہ آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے. ورلڈ مارکیٹ میں اس اکوپمنٹ کے ساتھ کوئی کام نہیں لیا جاتا، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے، ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہر روز کوئی نیا مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ویسٹیج آف انرجی، یہ جو چوری ہوتی ہے، ہم کنڈے ڈال لیتے ہیں اور کنڈے ڈال کے بجلی چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، پانی چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، گیس چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے اپنے کمپریسر لگا لیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے پائپس جوڑتے ہیں اور ان پائپس کے تھرو گیس لینا شروع کر دیتے ہیں، اور کروڑوں اربوں روپے کی انرجی کی چوری کرتے ہیں. دیٹ از دی ویسٹیج نمبر 1. نمبر 2، آپ سے ایک لیکچر میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم جب لائٹس کو آن چھوڑ دیتے ہیں تو بھی پرابلم آتی ہے، اس لیے کہ یہ انرجی جو ہم ضائع کر رہے ہیں اور اس کا کوئی مصرف نہیں ہے، وہ اگر ہم ضائع نہ کرتے تو کسی اور کے کام آ جاتی. کچھ دن پہلے میں ایک اپنی کالونی میں سے گزر رہا تھا تو ایک نیا گھر بنا. اس گھر میں پچھلے 4-5 دن سے آپ یقین کریں کہ سارا دن اور ساری رات سارے بلب، چاہے وہ ان کے باہر کے بلب ہیں چاہے وہ ان کے اندر کے بلب، جلائے رکھتے تھے. میں ان کے پاس گیا، صاحب کے پاس میں نے سلام کیا اور میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے کہ آپ ہر وقت یہ بلب جلائے رکھتے ہیں، تو اگر آپ یہ بلب بجھا دیں، میرا نہیں خیال کہ ان کی ضرورت ہے. تو انہوں نے آگے سے مجھے جواب دیا، بل آپ نے دینا ہے. جب یہ ایٹیچیوڈ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہے ہیں. وہ کہانی جو میں نے آپ کو سنائی تھی، ہمارے جو جی ایم صاحب کی میں نے آپ کو سنائی تھی، جس میں وہ لائٹس بند کرتے چلے جاتے تھے اور وہ کہتے تھے میں پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. یہی وہ حصہ ہے جو ہم سب کو مل کے ڈالنا چاہیے. اس سے
ویسٹیج کم ہوگی، وہ انرجی جو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس سے ہماری انڈسٹری چلنا شروع ہو جائے. وہ جو تھیفٹ ہوتی ہے، جو چوری ہو جاتی ہے، اگر ہمیں کانشنس ڈیولپ ہو جائے، ہمارا ضمیر جاگ جائے اور ہم چوری کرنا بند کر دیں، تو ہو سکتا ہے بجلی سستی بھی ہو جائے اور ایکسیسیبل بھی ہو جائے. ہائی کاسٹ آف فیول، فیول کی کاسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فیول کا بہت زیادہ چنک جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارا انڈیجنس بہت کم ہے ریسورس، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے ریسورسز دیے ہیں، لیکن ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. ان یوز آف کول، کول پہ بھی کافی بحث ہوئی ہے کہ تھر میں ہمارے پاس بے تحاشا کول کے ذخائر موجود ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کی جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس کول کے بے تحاشا ذخائر موجود ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو نکالنا ہی اٹ سیلف بہت کمبرسم ہے، اور اس کے اوپر جو خرچ آتا ہے وہ اتنا مانومینٹل ہے، اتنا زیادہ ہے کہ وہ اسٹینڈ الون کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. اور پھر بات وہی آ جائے گی کہ جب ہم نہیں کر پائیں گے تو ہم ریکوڈک جیسی کوئی کمپنی جو ہے ہم اس کو ہائر کر لیں گے، وہ آ کے یہاں پر ایکسپلوریشن شروع کر دے گی، ہمیں 4-5-6% دے گی اور باقی سارے کا سارا وہ خود لے جائے گی. اس لیے اگر ہم انڈیجنس ریسورسز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو ہمارا ملک ترقی کے راستے پر چل نکلے گا. ڈسٹریبیوشن سسٹمز، ہمارے ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہیں وہ پرانے ہو چکے ہیں. ان پروڈکٹیو ایفرٹس، ہم پروڈکٹیو ایفرٹس کرتے ہی نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین آؤٹ پٹ اینڈ آؤٹ کم. وی آر کنسرنڈ اباؤٹ دی آؤٹ پٹ، وی آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دی آؤٹ کمز، اینڈ دیٹ از دا ڈفرنس. اگر ہمارے ملک نے ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے ڈیولپ ہونا ہے، تو اس کے لیے ہمیں آؤٹ کمز کی طرف جانا ہوگا، آؤٹ پٹ کی طرف نہیں. فلکچویشن آف آئل پرائسز ان انٹرنیشنل مارکیٹ، ظاہر ہے اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، لیکن یہ چیز مڈل ایسٹ والوں کو کیوں ہیمپر نہیں کرتی؟ یہ چیز ایران کو اتنی زیادہ ہیمپر کیوں نہیں کرتی؟ یہ چیز رشیا کو اتنی زیادہ ہیمپر کیوں نہیں کرتی؟ یہ چیز امریکہ کو اتنی زیادہ ہیمپر کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ ان کے پاس آئل موجود ہے، وہ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، وہ اس کو سنتھسائز کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم اپنے ریسورسز کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر پا رہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے تحاشا نیچرل ریسورسز سے نوازا ہے. اس کے ایفیکٹس کیا ہیں؟ انرجی کرائسس بیڈلی افیکٹس ایجوکیشن، انڈسٹریز، اکانومی، تینوں چیزیں، چاہے وہ آپ کی انڈسٹری ہے، چاہے وہ آپ کی تعلیم کا شعبہ ہے، چاہے وہ آپ کی اکانومی ہے. آپ انرجی کا آپ امپیکٹ دیکھ لیجیے کہ کتنا زیادہ، کتنا مونومینٹل ہے، کتنا ہیوج ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر چیز میں آپ کو ایجوکیشن میں بھی انرجی چاہیے، آپ کو انڈسٹری کے لیے بھی انرجی چاہیے، اور آپ کو اکانومی ڈیولپ کرنے کے لیے بھی آپ کو انرجی چاہیے. اس لیے ہم سب کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کریں گے جس سے ہمارے ملک کے حالات جو ہیں انرجی کے حوالے سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. ہائر الیکٹریسٹی پرائسز، ظاہر ہے ہائر الیکٹریسٹی پرائسز ہوں گی جب ہم باہر سے آئل لے کر آئیں گے، آئل سے ہم بجلی بنائیں گے، آئل مہنگا ہوتا چلا جائے گا، بجلی کی پرائس بھی مہنگی ہوتی چلی جائے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بجلی بنانے کا جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے دیٹ از اونڈ بائی دی گورنمنٹ، اینڈ وی ہیو اسٹفڈ پیپل ان پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز. ہم نے اوور اسٹافنگ کی ہوئی ہے اور بے تحاشا اوور اسٹافنگ کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ریونیوز کماتے ہیں ان کا بڑا چنک جو ہے وہ ان کی تنخواہوں کی ڈسبرسمنٹ میں ختم ہو جاتا ہے، اور باقی جو بچتا ہے وہ گورنمنٹ کسی اور طرف چینلائز کر دیتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اسی انرجی کرائسس کو، اسی الیکٹریسٹی کے کرائسس کو
اس کے اوپر انویسٹ کرنے کی بجائے وہ چینلائز ہو جاتا ہے اور کبھی دہشت گردی کی جنگ پر لگ جاتا ہے, کبھی لوگوں کو خریدنے پہ لگ جاتا ہے, اور کبھی بہت بڑے بڑے انٹراج لے کے جو آپ کے منسٹرز, آپ کے پرائم منسٹر, آپ کے پریزیڈنٹ اور آپ کے بیوروکریٹس باہر جاتے ہیں, ان کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے. افیکٹ آن ایگریکلچر, ایگریکلچر کو اگر پانی نہیں ملے گا, اس کو اگر بجلی نہیں ملے گی, اس کے ٹیوب ویل اگر نہیں چلیں گے, اس کی جو مشینری ہے وہ نہیں چلے گی, اور اگر آپ مشینری چلائیں گے اور اس کے لیے آپ آئل لیں گے اور آئل مہنگا ہوتا چلا جائے گا, تو الٹیمیٹلی یا تو فارمرز کام کرنا چھوڑ دیں گے, کیونکہ ان کے پاس پورا سال آپ نے فصل اگانی ہے, پہلے فصل بونی ہے, پھر اگانی ہے, پھر آپ نے اس کو کاٹنا ہے, پھر آپ نے اس کو مارکیٹ میں لے کے جانا ہے, پھر آپ کو پیسے ملیں گے, پھر آپ نے پیمنٹس کرنی ہے. تو آپ کے پاس سال کے پیسے جب نہیں ہیں, جب خرچ اتنا بڑھ جاتا ہے تو لوگ یا تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر پانی نہیں مل رہا اس لیے کہ جی ٹیوب ویل بند ہیں. 2 دن اسلام آباد میں تو حالات بہت اچھے ہیں, لیکن دوسرے شہروں میں اور خاص طور پر دیہاتوں میں 18 گھنٹے بجلی ہی نہیں آتی, اور اس وجہ سے ٹیوب ویل ہی نہیں چلتے. جب ٹیوب ویل نہیں چلتے تو پانی نہیں ملتا, پانی نہیں ملے گا تو فصلیں جو ہے اس طرح گرو نہیں کریں گی جس طرح انہیں گرو کرنا چاہیے. انمپلائمنٹ انکریزز, اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ انمپلائمنٹ کیوں انکریز کرے گی. اس لیے کہ جب ہفتے میں 4-5 دن آپ کی انڈسٹری بند رہے گی تو وہ لوگ جو انڈسٹریز میں ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں, ان کے پاس, بیچاروں کے پاس تو کوئی کام نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بھی کوئی نیا یونٹ لگانے کے بارے میں تو سوچے گا بھی نہیں کہ یار میں نیا یونٹ لگا لوں. اگر کچھ لوگ مل کے اس کے اوپر 15-20 کروڑ روپے خرچ کر کے ایک نیا یونٹ لگا بھی لیں تو کیا ہوگا؟ نہ بجلی ہوگی, نہ پھر ہمیں لوگ ملیں گے, اور جو لوگ ملیں گے ہم ان کو پیسے کہاں سے دیں گے, اس لیے کہ ہماری انڈسٹری تو چل ہی نہیں رہی ہوگی. تو وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور پھر وہ ان پروڈکٹیو چیزیں ان کی ویلیو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے لینڈ ہے, لوگ اس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے, تو کہتے ہیں یار ٹھیک ہے لینڈ لے لیتے ہیں, 2-4 کروڑ روپے کی لینڈ لے لیتے ہیں, 4-5 سال بعد ڈبل ہو جائے گی, ہمیں کیا ضرورت ہے اتنے جھمیلوں میں پڑنے کی. اور یہ وہ مائنڈ سیٹس ہیں جن کی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں. لیکن مائنڈ سیٹ سے زیادہ جب ہماری آنکھوں کے سامنے ایک حقیقت موجود ہو کہ ہمیں انرجی نہیں مل رہی, ہمیں آئل نہیں مل رہا, ہمیں الیکٹریسٹی نہیں مل رہی, ہمیں گیس نہیں مل رہی, تو لوگ کیوں پیسے انویسٹ کریں گے تاکہ وہ آ کے کسی پروڈکشن یونٹ میں لگائیں؟ انہیں پرابلم ہے, ظاہر ہے ان کے لیے پرابلم ہے. سو وہ اپنے پیسے کبھی بھی ایک ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی, فار دا ٹائم بینگ دس لکس لائک این ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی, وہ اس میں انڈلج نہیں کریں گے. پاور کرائسس آف پاکستان, اس کے کانٹینٹس تھوڑے سے ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈیمانڈ آف الیکٹریسٹی, سپلائی آف الیکٹریسٹی, شارٹ فال آف الیکٹریسٹی, ڈیمز کی صورتحال کیا ہے, اور دوسرے کون سے میتھڈز ہیں جن سے الیکٹریسٹی بنائی جا سکتی ہے. ڈیمانڈ آف الیکٹریسٹی, پاکستان میں الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ اس وقت 19,000 میگا واٹ سے بڑھ چکی ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہم ابھی تک 19,000 کے قریب بھی نہیں پہنچ پائے. ہمارا صرف جو تریویلا ڈیم ہے اس کی جو میکسیمم کیپیسٹی ہے وہ کافی زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم آپٹیمل اس کو یوٹیلائز نہیں کر پاتے, اس لیے کہ ہمارے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں. اور ہر سال یہ ڈیمانڈ جو ہے تقریباً 10% بڑھ رہی ہے. جب یہ 10% بڑھے گی, ہم پروڈکشن کم کرتے چلے جائیں گے, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ ہم اور زیادہ اس میں پھنستے چلے جائیں گے. بجلی کے جانے کا جو دورانیہ ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا, اور الٹیمیٹلی ہمیں اس سے زیادہ لوڈ شیڈنگ برداشت کرنی پڑے گی جو ہم آج کل کر رہے ہیں. سپلائی آف الیکٹریسٹی, ایٹ دس ٹائم پاکستان produces electricity up to 13,000 megawatt, while present installed capacity is 19,500
میگا واٹ دیٹ از انسٹالڈ کیپیسٹی. ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم تقریباً 20,000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کر سکیں, مگر اس کے لیے ہمیں ریسورسز بھی تو چاہیے. ہمارے پاس ابھی اتنے ریسورسز نہیں ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم جتنی ڈیولپمنٹ کی ہماری کیپیسٹی ہے, ہم انڈر کیپیسٹی کام کر رہے ہیں, اپنی کیپیسٹی سے کم پروڈیوس کر رہے ہیں. شارٹ فال کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ان دی بگننگ آف دا ایئر 2013 دی ٹوٹل شارٹ فال واز 3,000 میگا واٹ and it is expected to increase up to 8,000 megawatt in the year 2014. But in 2013, it had crossed the record level of 7,075 megawatt. خیال یہ تھا کہ شارٹ فال 3,000 میگا واٹ تک رہے گا, لیکن وہ جو شارٹ فال تھا وہ 7,000 میگا واٹ تک چلا گیا. اور آپ کو پتا ہے صورتحال کیا ہوئی؟ پورے پاکستان میں 12 سے 20 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, انکلوڈنگ اسلام آباد. سب شہروں میں یہی صورتحال تھی, اور گاؤں میں اس سے بھی بری حالت تھی. اور میں خود وٹنس ہوں کہ بعض گاؤں میں تو بجلی 2-3 دن نہیں آتی تھی. وابڈا از فیسنگ 7,750 میگا واٹ electricity shortfall within its own system, whereas 1,325 megawatt shortfall was recorded from IPPs. جو ہم نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہم نے لگائے تھے بے نظیر بھٹو کے دور میں, جو معاہدے ہوئے تھے, ان کا اپنا شارٹ فال جو ہے وہ بھی 1,325 میگا واٹ ہے. یعنی کہ وہ بھی اپنی کیپیسٹی سے 1,325 میگا واٹ کم بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ پیسے نہیں دیتے, جب آپ ہمیں پیمنٹ نہیں کریں گے تو ہم کیسے اس کو سائیکل جو ہے اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہے. ہاؤ ٹو ریموو دس شارٹ فال؟ دیر از نو شارٹیج ان دی الیکٹریسٹی پروڈکشن کیپیسٹی ان پاکستان ایٹ آل. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا, اٹ از لیک آف کمٹمنٹ آن گورنمنٹس پارٹ دیٹ از پشنگ دی کنٹری اینڈ اٹس اکانومی ڈیپر انٹو کرائسس. اگر گورنمنٹ ریزالو بنا لے, اپنا کمٹ کر لے اپنے آپ کو, پرائورٹی نمبر 1 بنا لے, یا اگر ہم پرائورٹی نمبر 1 نہیں بناتے تو پرائورٹی نمبر 2 بنا لیں. 1 اگر ہماری ٹیررزم کو کمبیٹ کرنا ہے تو دوسری بنا لیں, اور اگر ہم پرائورٹی بنا کے اس کو چلیں گے, اس پہ فوکس کریں گے, کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں گے, تو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ ہم اس شارٹ فال کو دور کر سکتے ہیں. اب ڈیمز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. دی پرماننٹ سولوشن آف دس پرابلم از ڈیمز. ڈیمز ناٹ اونلی جنریٹ دی الیکٹریسٹی بٹ آلسو پرووائڈ واٹر وچ از نیسسری فار آر ایگریکلچر اینڈ ہاؤس ہولڈ پرپزز. اب 3 طرح کے ڈیمز ہم کیٹیگرائز کر لیتے ہیں. ایک تو وہ جو کنسٹرکٹڈ ہیں, ڈیمز آلریڈی بن چکے ہیں. ایک وہ جو انڈر کنسٹرکشن ہے, اور تیسرے وہ جو کہ فیوچر پروجیکٹس ہیں ہمارے. ان تینوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جو ہمارے اس وقت آپریٹو ڈیمز ہیں ان میں ترویلا ڈیم ہے, اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 2,100 میگا واٹ ہے. منگلا ڈیم کی 1,000 میگا واٹ ہے. وارسک ڈیم 3,240 میگا واٹ, لیکن وہ اتنا پروڈیوس نہیں کر رہا. 2,100 میگا واٹ کیپیسٹی ہونے کے باوجود ترویلا ڈیم اتنی بجلی پیدا نہیں کر پا رہا, اس لیے کہ ریسورسز نہیں ہیں. مالاکن ڈیم 20 میگا واٹ, درگئی ڈیم 20 میگا واٹ, رسول ہیڈ ورکس 22 میگا واٹ, شادی وال ڈیم 14 میگا واٹ, چیچو کی ملیاں 13 میگا واٹ, نندی پور ڈیم 14 میگا واٹ, اور کرم گڑی 4 میگا واٹ. ہمارے جو انڈر کنسٹرکشن ڈیمز ہیں, علی خور ہائیڈرو پاور ہے 121 میگا واٹ اس کی کیپیسٹی ہوگی جب وہ کام کرنا شروع کرے گا. ڈوبر خور ہائیڈرو پاور جو ہے اس کی 130 میگا واٹ ہے. جنا ہائیڈرو پاور جو ہے اس کی 96 میگا واٹ ہے. اور جو اب نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ انڈر کنسٹرکشن ہے اس کی آلموسٹ 1000 میگا واٹ ہے. فیوچر پروجیکٹس ہمارے کیا کیا ہیں؟ ڈامیر بھاشا
ڈیم پروجیکٹ ہے, کرم تنگی ڈیم پروجیکٹ ہے, منڈا ڈیم پروجیکٹ ہے اور اکھوڑی ڈیم پروجیکٹ ہے. لیکن کالا باغ ڈیم کا کیا ہوگا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اتنا عرصہ پہلے اس کی فیزیبلٹی بن جانے کے باوجود ابھی تک کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بن سکا؟ اگر کالا ڈیم بن جاتا ہے, کالا باغ ڈیم بن جاتا ہے تو 3600 میگا واٹ بجلی وہ پیدا کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. اب نیلم جیلم جو ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے اس کی 1000 ہے. آن دی ادر ہینڈ جو کالا باغ ڈیم کا پروجیکٹ بنا تھا, جو اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنی تھی, اس کے مطابق یہ تقریباً 3600 میگا واٹ بجلی جنریٹ کرنے کی قابلیت رکھتا ہے. ایوریج پاور بینیفٹ ₹35.94 بلین پر اینم. ہم اس سے جو بچت کریں گے وہ تقریباً 35 بلین روپیز پر اینم ہوگی. ریٹینشن لیول آف ڈیم از 915 فیٹ. اب جو مسئلہ ہے سب سے بڑا نوشہرہ کا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں جی نوشہرہ ڈوب جائے گا. نوشہرہ 940 فٹ پر ہے, وہ 915 فٹ پر بنانا چاہ رہے ہیں, وہ 25 فٹ ابھی بھی بلند ہے, وہ کیسے ڈوب جائے گا؟ بہرحال چونکہ ہم انجینئرز نہیں ہیں, ہم تو ایڈمنسٹریٹرز ہیں, مینیجرز ہیں, اس لیے, اور نہ ہی ہم سائنٹسٹ ہیں اور نہ ہی ہم ٹیکنیکل لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی ٹیکنیکلٹیز جو ہیں ان کے بارے میں بات کر سکیں. بٹ اٹ از اے فیکٹ دیٹ دی پیپل آف پاکستان, موسٹ آف دی پیپل آف پاکستان, دے وڈ لو ٹو ہیو دس کالا باغ ڈیم. پولیٹیکل پارٹیز کے جو اپنے اسٹرکچرز ہیں اور ان کے اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان میں آ کے پرابلمز آنا شروع ہو گئی. کالا باغ کنٹروورسی ریفیوزز ٹو گو اوے ایون ان اٹس ابنڈننگ. ہم ابنڈن بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے باوجود کنٹروورسی چلتی چلی جا رہی ہے. ایز اٹ اپیئرز اٹ وڈ ناٹ گیٹ ریزالوڈ ان فیوچر ایدر اینڈ کیپ ہانٹنگ دی نیشن. فیزیبلٹی پر ہی ہم نے اربوں روپے لگا دیے ہوئے ہیں, تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں پہلے ہی کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے تھا. ہم نے کنسنسس ڈیولپ کیے بغیر کام کرنے شروع کر دیے اور الٹیمیٹلی ہم نے ان کو پھر خود ہی کیپ بھی کرنا شروع کر دیا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب آئی تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی جو انٹینشنز تھی وہ یہی تھی کہ ہم کالا باغ ڈیم نہیں بنائیں گے, اس لیے کہ یہ سندھ کو ہیمپر کر رہا ہے اور یہ NWFP کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ڈیم جو ہے یہ صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے اور پنجاب کے فارمرز کو اس سے فائدہ ہوگا, کسی اور کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پنجاب کا فارمر جو ہے وہ کوئی فارنر تو نہیں ہے, یہی کے لوگ ہیں. اگر آپ کے علاقے ترقی کریں گے, اگر آپ کے پروونسز ترقی کریں گے, دیر از ایوری پاسبلٹی کہ باقی پروونسز بھی ساتھ ساتھ ترقی کرنا شروع کر دیں. لیکن چونکہ پہلے بھی ایک دفعہ بحث ہوئی تھی, اس بات پر بات ہوئی تھی کہ ہم نے اپنے جو گروپس بنا لیے ہوئے ہیں, وہ ریلیجس گروپس ہیں, وہ ایتھنک گروپس ہیں, وہ ریجنز پر ہم نے گروپس بنائے ہوئے ہیں, ہم اپنی زبان کے مطابق, ہم اپنے صوبے کے مطابق چلتے ہیں, ہم نیشنلز نہیں ہیں, ہم پاکستان کے کاز کے لیے کام نہیں کر پا رہے. اٹ واز اے ٹیکنیکلی ساؤنڈ پروجیکٹ if the three smaller provinces somehow view it as a Punjab project. Farmers in Punjab would hold people from other federating units responsible for abandoning it. ہوگا کیا اگر یہ ابنڈن ہو جاتا ہے تو پنجاب جو ہے وہ باقی تینوں صوبوں کو گالیاں دیتا رہے گا کہ جناب ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ہارمنی کریٹ کرتے, ہم کنسنسس کریٹ کرتے, ہم لوگوں کو ایز اسٹیک ہولڈرز شروع میں ہی اعتماد میں لیتے, ایک اعتماد ڈیولپ کرتے, ٹرسٹ ڈیولپ ہونے کے بعد ہم اس پر کام شروع کرتے. ہم نے خود ہی اس پر ایکشنز لینا شروع کر دیے, خود ہی اس پر ڈیسیژنز لینا شروع کر دیے اور پھر خود ہی اپنے ڈیسیژنز کو انڈو کرنا شروع کر دیے. اچھا جی, اب میتھڈز کون کون سے ہیں ہمارے یہاں پر جس سے ہم بجلی پروڈیوس کرتے ہیں؟ تھرمل الیکٹریسٹی ہے, نیوکلیر الیکٹریسٹی ہے, بایو
الیکٹریسٹی ہے، سولر پاور ہے اور ونڈ پاور ہے. اس میں سے دیکھتے ہیں کون کون سے آپریٹو ہیں، کون کون سے نہیں ہیں. تھرمل الیکٹریسٹی. Electricity can be generated by natural resources like oil, gas and coal. A large coal field having a resource potential of about 175 billion tons has been discovered at Thar. لیکن اس پہ کام کب شروع ہوگا؟ فیزیبلٹیز بن رہی ہیں، کمیٹیز بن رہی ہیں، کمیٹیز اپنی رپورٹس بناتی ہیں، وہ رپورٹس وہی ریڈ ٹیپزم جس کی میں نے آپ سے بات کی تھی اس میں کہیں پھنس جاتی ہیں، اور ابھی تک کوئی کنکریٹ سلوشن ہمیں مل نہیں سکا. نیوکلر الیکٹریسٹی. نیوکلر الیکٹریسٹی جنریٹڈ بائی یورینیم. یورینیم بہت تھوڑی مقدار میں استعمال ہوتا ہے، اور اگر ہم اپنی نیوکلیر کیپیسٹی بڑھا لیں تو یہ جو 3 پاور پوائنٹس ہیں یا پاور اسٹیشنز ہیں، ان کی ہم صلاحیت، ان کی استعداد بڑھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نئے نیوکلیر اسٹیشنز قائم کر سکتے ہیں. کراچی کی 137 میگا واٹ ہے، چشمہ میں 2 ہیں، اور وہ دونوں جو ہیں وہ کمولیٹیولی 625 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں. بایو میس پاور. فیکٹریز پروڈیوسنگ آرگینک ویسٹ مٹیریل کین یوٹیلائز دس میتھڈ، دیٹ از ٹیکسٹائل مل، لیدر ٹینریز اینڈ شوگر ملز. اگر وہ یہ کرنا چاہیں، یہ جو جانوروں کی ویسٹ ہے، ان کا جو ریفیوز ہے اس سے بنتی ہے. اور بہرحال بہت سارے ساؤتھ ایشین کنٹریز بھی اور ہمارے یہاں کے اپنے انڈسٹریز بھی شاید ان کو یہ آئیڈیا کو اتنا لیورن نہیں کرتا، اتنا پسند نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں سولر پاور پہ. وی کین آلسو جنریٹ الیکٹریسٹی فرام سن لائٹ بائی فوٹو وولٹیک سیلز. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر بلوچستان میں جو 0.25 بلوچستان کو صرف کور کیا جائے اور اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ 100% نہ بھی ہو، 20% تک بھی ہو، تو ہم اتنی بجلی بچا سکتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کو، باقی پاکستان کو بجلی دے سکتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ سمپل ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بہت لمبے چوڑے خرچ کریں، ہم گرڈ سے بجلی بہت دور دراز علاقوں میں پہنچائیں. بلوچستان آپ کو پتا ہے نا پاکستان کا سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے صوبہ ہے، اور وہاں پر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بجلی پہنچانے میں جو خرچ ہوگا اس کی بجائے اگر گورنمنٹ جو ہے وہ سولر پینلز پر انویسٹ کرے تو بہت کم خرچ ہوگا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بجلی جو وہاں پر پرووائڈ کی جا رہی ہے اس سے آپ پاکستان کے دوسرے علاقے جو ہیں ان کو پرماننٹ سورس ایک پرووائڈ کر سکتے ہیں بجلی کا. ونڈ انرجی. اس کے بعد ونڈ انرجی آ جاتی ہے. ہمارے یہاں پر پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے اتنا رکھا ہے. ہم سولر انرجی بھی، آپ یہ دیکھیے کہ دھوپ 300 سے زیادہ دن دھوپ پاکستان میں رہتی ہے، جو کہ بہت ہی کنڈوسو ہے ہمارے سولر انرجی کے لیے. اس طرح ہوا یہاں پر چلتی رہتی ہے. ہمارے جو صحرا ہیں سندھ میں، یہ اسلام آباد میں چکری کا جو ایریا ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ تیز ہوا چلتی ہے، اور یہاں پر اگر ونڈ ملز لگائی جائیں تو ان سے ہم اچھی خاصی بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں. پاکستان از فارچونیٹ ٹو ہیو ہائی ونڈ اسپیڈس، سم تھنگ مینی ادر کنٹریز ڈو ناٹ ہیو. نیئر اسلام آباد the wind speed is between 13.8 to 16.5 miles per second, and near Karachi it is 13.8 to 15.4 miles per second. یہ ایک کمپنی ہے سوزلون جو کہ انڈیا میں کام کر رہی ہے، اور اس نے بہت زیادہ جو ہے ونڈ انرجی کا کام وہاں پر کیا ہے. ہم کسی اس جیسی کمپنی کو ہم یہاں پر انوائٹ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، اس کے یونٹس یہاں پر جو ہے وہ کھلوا سکتے ہیں، اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی امپلائمنٹ بھی بڑھے گی، اس سے ونڈ انرجی سے آپ کو الیکٹریسٹی بھی ملنا شروع ہو جائے گی، اور الٹیمیٹلی آپ کی بے تحاشا نہ صرف سیونگز ہوں گی بلکہ آپ کی بہت زیادہ انرجی کی پرابلمز بھی سالو ہونا شروع ہو جائیں گی. اب انرجی سورسز کی بات کر لیتے ہیں. کروڈ آئل جو ہے، کروڈ آئل کے جو سورسز ہمارے پاس پوٹینشیل سورسز ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی کہ جو ابھی ہم نے نکالے نہیں ہیں لیکن پاکستان میں موجود ہیں.
339 million barrels. They are recoverable reserves پاکستان میں, لیکن ان کی ریکوری کون کرے گا؟ دس از این ایشو. نیچرل گیس 31,266 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس اویلیبل ہے, مگر اس کو نکالے گا کون؟ اور کول کے بارے میں یہ ہے کہ اٹ ہیز 185 بلین ٹنز ریکوریبل ریزروز. پاکستان میں 185 بلین ٹنز کے ریزروز ہیں کول کے. صرف ایکسپلائٹ کرنے کی بات ہے. اگر ہم اس کو پراپرلی ایکسپلائٹ کر سکیں حالات بہتر ہو سکتے ہیں. یہ 2010-2011 کا ایک سروے تھا جہاں سے میں نے یہ فگرز لی ہیں. یہ پاکستان اکنامک سروے ہے. اگر آپ لوگ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ پاکستان اکنامک سروے کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے یہ فگرز لے سکتے ہیں. اب آتے ہیں پاکستان کے رینیوبل انرجی ریسورسز جو ہیں, ونڈ انرجی, سولر انرجی, بایو میس اینڈ بایو فیولز. یہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں, ان پہ کام کیا جا سکتا ہے. ونڈ بے تحاشا اویلیبل ہے. دھوپ سال میں 90% دھوپ رہتی ہے اور ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بایو میس اور بایو فیول سے ہم گیس بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی بھی لے سکتے ہیں. اکانومی پہ ایفیکٹس کچھ تو ساتھ ساتھ ہم بات کرتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ انرجی کرائسس بیڈلی افیکٹس ایجوکیشن, انڈسٹریز, اکانومی, ایگریکلچر, unemployment increases and higher electricity prices. Impact on society. Imported oil and coal and shortage of natural gas will increase prices. ظاہر ہے جب پرائسز بڑھیں گی تو ہمارا بہت سارا چنک تو وہاں پہ خرچ ہونا شروع ہو جائے گا, اور ہم وہ جو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس طرح ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انڈیکیٹر ڈیولپمنٹ کا یا ایک کمپوننٹ جو ہے ڈیولپمنٹ کا وہ سیونگز بھی ہے. جب آپ کی سیونگ میں سے چنک جو ہے وہ آپ کے فیول چارجز پر جانا شروع ہو جائے گا تو آپ سیونگ کیسے کریں گے؟ یہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم اپنے انڈیجنس ریسورسز جو ہیں ہم ان کو ایکسپلور کریں, ان کو ڈسکور کریں اور ان کو کیش کریں. جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا انڈیکس بھی جو ہے گروتھ کا وہ اوپر نہیں جائے گا. لیس ایگریکلچر ییلڈز, جب پانی کم ملے گا ییلڈز کم ہوں گی. جب بجلی بند رہے گی آپ کی بہت ساری مشینری کام نہیں کرے گی, ییلڈز کم ہوں گی. آپ کی بہت ساری مشینری, ٹریکٹرز ہیں جس طرح, تھریشرز ہیں جس طرح, وہ سارے آئل سے چلتے ہیں, ڈیزل سے چلتے ہیں. اگر وہ مہنگا ہوتا چلا جائے گا تو ییلڈ آٹومیٹکلی کم ہوتی چلی جائے گی مانیٹری لحاظ سے. ڈپینڈنٹ آن ادر کنٹریز اینڈ ول اسٹے ڈپینڈنٹ آن ادر کنٹریز. کبھی ایران سے گیس پائپ لائن لینے کی کوشش کے تھرو گیس لینے کی کوشش کریں گے, کبھی چائنا سے الیکٹریسٹی لینے کی کوشش کریں گے, کبھی انڈیا کے ساتھ کوئی پیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم ڈپینڈنٹ رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی شوڈ یوز آر آن ریسورسز اینڈ امپورٹ الیکٹریسٹی فرام چائنا مے بی. اور وہ میں نے اس لیے لکھا ہے, یہ آپ بھی اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں, یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ چائنا نے پاکستان کو ایک فارمولا دیا تھا کہ ارسپیکٹو کہ آپ کے گھروں میں کتنا فیول خرچ ہوتا ہے, آپ ہمیں ہر گھر کے 1200 روپے تھے, 1200 سے 1500 روپے تھے, کہ آپ ہمیں پے کریں, ہم سے انلمیٹڈ بجلی لے لیں. اب ظاہر ہے جب وہ بجلی لے لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ خود اس کو چینلائز کر لیں, لیکن یہ کام ہوا نہیں. To overcome present energy crisis, Pakistan needs to take the following steps in the form of short-term plan, mid-term plan and long-term plan. Short-term plan. Overall, the existing poor distribution system, پہلے بھی بات کر چکے ہیں, import electricity, اگر آپ کو سستی ملتی ہے تو جس طرح چائنا کی میں نے بات کی, and government should have strict monitoring system. Medium term پہ آ جاتے ہیں, ٹرانسفارمیشن آف ایگزسٹنگ سسٹم. آپ ایگزسٹنگ سسٹم کو ٹرانسفارم کریں, بہتر کریں, اس میں نئی ٹیکنالوجی لے کر آئیں, نئے ریسورسز لے کر آئیں تاکہ وہ بہتر کام کرے.
developing and installing solar and wind projects in villages. उसके बाद हम आ जाते हैं लॉन्ग टर्म प्लान. Installing coal-based powerhouses, initiating agreements for mega projects and exploration of more oil, more gas and coal reserves. अच्छा जी, अब कंक्लूजन की तरफ हम आते हैं. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टू ओवरऑल its existing infrastructure and transform it to utilize renewable energy for future needs along with continuous updating of equipment. یہ لکھنے کو کتنا آسان ہے. میں نے لکھ دیا, میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا, لیکن اس پہ عمل کون کرے گا؟ ہماری بیوروکریسی تو عمل کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ اگر ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ لائل ہوتی تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو ہکپس آ رہی ہیں, یہ جو ایڈمنسٹریٹو ہرڈلز آ رہی ہیں, یہ نہ آتی. اگر ہم اپنی بیوروکریسی کو ڈیسینٹرلائز کر دیتے, اگر ہم پروونسز کو اپنی اپنی بیوروکریسی جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی اجازت دے دیتے, ہم اپنی بیوروکریسی میں ٹیکنوکریٹس کو شامل کرتے, تو حالات بہتر ہو سکتے تھے. ابھی بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو اوور آل کرنا شروع کر دیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم پرائورٹائز کر لیں, ہماری پرائورٹی کیا ہے, ہماری نمبر 1 پرائورٹی کیا ہے, ہماری نمبر 2 پرائورٹی کیا ہے, اینڈ سو آن. اگر ہم ان چیزوں کو پرائورٹائز کر لیں تو حالات کافی بہتر ہو سکتے ہیں. ہماری پرابلم یہی ہے, انفراسٹرکچر بہت, اکوپمنٹ جو ہے وہ بہت اس وقت ڈیلیپیڈیٹڈ کنڈیشن میں ہے, اور اس وجہ سے وہ جتنا اس کو آؤٹ پٹ دینا چاہیے وہ اتنا آؤٹ پٹ دے نہیں پا رہا. اور جب وہ اتنا آؤٹ پٹ نہیں دے گا, سٹافنگ تو اتنی ہی ہے, لوگ تو کم نہیں ہوئے, لوگ تو اتنے ہی ہیں, بلکہ شاید بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کا امپلائمنٹ کے لیے سب سے بڑا فوکس جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پر آپ آسانی سے اپنے بندوں کو فٹ ان کر سکتے ہیں, اور پھر لانگ ٹرم ان کے فائدے ان کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. جب تک ہم یہ ریزالو نہیں کریں گے کہ ہم اپنی جو گورنمنٹ کے ہمارے پروجیکٹس ہیں, ہمارے گورنمنٹ کے ڈویژنز ہیں, منسٹریز ہیں, اور اس طرح کام کرنے کے جو باقی یونٹس ہیں, ان سب میں جو سٹافنگ ہے اس کو آپٹیمل لیول پر نہیں لے کر آئیں گے, تو ہمارا انفراسٹرکچر بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کیونکہ اس پر اتنا خرچ ہو رہا ہے, اتنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. 1988 میں جرمنی نے پاکستان آرڈننس فیکٹریز کا ایک سروے کیا, اور اس سروے کے مطابق انہوں نے صرف دیکھنا تھا کہ آپٹیمائز کیسے کیا جا سکتا ہے. اس وقت پاکستان آرڈننس فیکٹریز میں 52,000 سے زیادہ امپلائیز کام کر رہے تھے. جرمن کمپنی کا نام تھا ہیکلر اینڈ کو. ہیکلر اینڈ کو نے جو ریکمنڈیشنز دی تھیں ان کے مطابق, یا جو آبزرویشنز دی تھیں ان کے مطابق, میں آپ کے ساتھ صرف ایک آبزرویشن شیئر کرتا ہوں, اور وہ آبزرویشن یہ تھی کہ یہ فیکٹری جو ہے یہ آپٹیملی چلائی جا سکتی ہے صرف 15,000 لوگوں سے. آلموسٹ 4 گنا لوگ آپ نے زیادہ بھرتی کیے ہوئے. اب اگر وہ کوئی پروڈکٹ بناتی ہے اور اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بیچنا چاہ رہی ہے, تو وہ کسی صورت میں بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکے گی, اس لیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو باقی کمپنیز ہیں ان کے اوور ہیڈز اتنے کم ہیں, اور پاکستان آرڈننس فیکٹریز کے اوور ہیڈز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ جو پروڈکٹ ہے اس کی کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ باقی لوگوں کے ساتھ, باقی کمپنیز کے ساتھ ورلڈ اوور وہ کمپیٹ کر ہی نہیں پا رہی. گورنمنٹ شوڈ آلسو ٹیک اسٹیپس ٹو یوٹیلائز دی کول ریزروز وچ ول گیو اس انرجی فار دی نیکسٹ 25 years. پھر وہی بات, پریورٹیز. ہماری پریورٹیز شاید یہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بلوچستان والا ایک قصہ سنایا تھا, ریکوڈک والا ایک قصہ سنایا تھا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپر لیول پر کتنا زیادہ کرپشن کی طرف دھیان دیا جا رہا ہے. فوکس
دوسری طرف ہے کہ آپ کہتے ہیں جی $85 ملین، تو اس وقت کے جو چیف منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ $85 ملین نہیں ہے، $85 ملین روپیز ہیں. اتنا فرق آپ امیجن کریں کہ جب ہم اس طرح اپنے ریزرو جو ہیں اگر ہیں تو وہ ضائع کر دیں گے، یا پھر ہم ان پر توجہ ہی نہیں دے پا رہے، ہم ان پر کام ہی نہیں کر رہے، اور وہ ویسے کہ ویسے پڑے ہوئے. ریسورسز اگر یوٹیلائز نہ ہوں تو ہمارے لیے ریڈنڈنٹ ہیں، ان کا کیا فائدہ؟ ان ریسورسز کو استعمال ہونا چاہیے، اور جتنی جلدی ہم اس ڈائریکشن میں آ جائیں گے کہ ہم اپنے ریسورسز کو آپٹیملی استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرپرینیورز جو ہیں وہ تیار کریں. آپ لوگوں کو انٹرپرینیورز بنائیں، آپ اپنے بزنسز کریں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ آپ اپنے بزنسز کریں، چاہے چھوٹے بزنسز سے شروع کریں، تاکہ الٹیمیٹلی آپ خود بھی انڈیپینڈنٹ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ ایکسچیکر ہے اس پر جو بے تحاشا بوجھ ہے وہ بھی کسی طریقے سے کم ہو سکے. سم کوشچنس، اور یہ کوشچنس آپ کے لیے ہیں، میں تھوڑی سی کوشش کروں گا جواب دینے کی، لیکن بیسیکلی یہ کوشچنس آپ کے لیے ہیں. کرائسس آف اٹس ہسٹری، انرجی کرائسس کی ہسٹری کیا ہے، کیا مسائل ہیں، کیا وجہ ہے، یہ کیسے کرائسس آنا شروع ہوا، یہ کب آنا شروع ہوا؟ جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ہمیں تو اس کرائسس کا، خاص طور پہ انرجی کرائسس کا شائبہ بھی نہیں تھا. اس وقت اچانک ان کی گورنمنٹ میں ون فائن ڈے یہ کیسے، ہاؤ اٹ ڈاونڈ اپون اس دیٹ وی آر producing less energy. We are left with less energy. We don't have the capacity to produce energy, as much energy as is needed by Pakistan. بہرحال اس پہ آپ کام کریں گے، اور دیر از ایوری پاسبلٹی کہ جب آپ سے امتحان میں ملاقات ہو تو جو پیپرز آپ کو دیے جائیں ان میں کوئی نہ کوئی چیزیں یہ لکھی ہوں. انرجی کرائسس کی ریزنز کیا ہیں، بیڈ گورننس سے لے کے ایکسپلائٹیشن آف ریسورسز تک، تھیفٹ تک، اس کی ریزنز کیا ہیں. یوٹیلائزیشن، اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے یہ اتنی کیسے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے اندر وہ ریزالو پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے اندر وہ کمٹمنٹ پیدا کیوں نہیں کر سکتے کہ جب میں اس آفس سے باہر نکلوں گا تو یہ لائٹس بجھا کر نکلوں گا، تاکہ یہ لائٹس، اس کی جو انرجی ہے یہ کسی اور جگہ پر استعمال ہو سکے. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی جس میں ایک بچی نے یہ کہا تھا، جب وہ اسٹار فش کو سمندر میں ڈال رہی تھی تو اس نے کہا تھا ایٹ لیسٹ آئی میڈ اے ڈفرنس ٹو دس اسٹار فش. کتنا چھوٹا سا کام تھا وہ، لیکن اگر یہ چھوٹے چھوٹے سے کام جو ہیں یہ ملتے چلے جائیں تو ہم الٹیمیٹلی اس غربت کی لکیر سے اوپر جا سکتے ہیں، اس مینس سے اور اس کرس سے باہر نکل سکتے ہیں جو کہ انرجی کرائسس کی صورت میں ہمارے سروں پر ہے. پاکستان کول امپورٹ کر رہا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا کول امپورٹ کر رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو کول امپورٹ کیا جا رہا ہے اس کی کوالٹی بہتر ہے. ہم نے اپنے ریسورسز کو ڈگن ہی نہیں کیا، ہم نے ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو ظاہر ہے کہ ہم امپورٹ ہی کریں گے. لیٹس ہوپ کہ ہم کسی وقت اس کو خود ایکسپلور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ ایکسیس ٹو الیکٹریسٹی، کب ہمیں ایکسیس ملے گی پراپر الیکٹریسٹی تک؟ اب بات کرتے ہیں جی کوٹ آف دی ڈے کی. It is no use saying we are doing our best. You have got to succeed in doing what is necessary. This is the difference. یہ ونسٹن چرچل، he was the Prime Minister of England. He remained Prime Minister of England for a longer period of time. اور اس نے اپنے جو ریفارمز انٹروڈیوس کروائے ان کے بہت دور رس نتائج ہوئے. دوسری جنگ عظیم میں یہ اس وقت
پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے اپنے ملک کے لیے بے تحاشا کام کیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بریڈ کی راشننگ والا قصہ بھی سنایا تھا, وہ بھی چرچل صاحب کا ہی قصہ تھا. اور یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ, یہ وہی آؤٹ پٹ والی بات ہے. وہ جو بندر والی کہانی میں نے ایک دفعہ آپ سے شیئر کی تھی, جو ایک درخت سے دوسرے درخت, دوسرے سے تیسرے درخت, چوتھا, پانچواں, چھٹا کودتا رہا اور پھر کودتا کودتا واپس آ گیا اور اس نے کہا میں نے دوڑ دھوپ تو بہت کی. مطلب یہ کہ میں نے آؤٹ پٹ تو اپنی طرف سے بہت دی مگر اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا, اس کا آؤٹ کم کوئی نہیں تھا. یو ہیو گاٹ ٹو سکسیڈ ان ڈوئنگ واٹ از نیسسری. جب تک جو کچھ چاہیے, جو کچھ ہماری ضرورت ہے, ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو جائیں گے, اس وقت تک یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں دیٹ وی آر ڈوئنگ آر بیسٹ. ہمارا بیسٹ وہی ہے جب ہم اس کو اچیو کر لیں گے اپنے ٹارگٹ کو. جب ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ کہنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ وی آر ڈوئنگ آر بیسٹ. اگلے لیکچر میں آپ سے بیوروکریسی کے بارے میں بات ہوگی اور انشاءاللہ اس میں ہم ایکسپلور کریں گے کہ بیوروکریسی کیا ہے, بیوروکریسی کس طرح کام کرتی ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں اور اس نے کیا مسائل پاکستان کو دیے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.